تو ایزی وے ڈھونڈا جاتا ہے. ایزی وے یہ ہے کہ ہم دیکھیں زمین دار جو ہے ہمارے ملک کا, خاص طور پر پنجاب کا, وہ آڑتی سسٹم میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ جو اپنی فصل بوتا ہے اور اتنی محنت سے اسے کاشت کرتا ہے, وہ آفٹر آل کے مڈل مین میں کے پاس آ کے تو خرد برد ہو جاتی ہے. یہی حال اب شہروں کی طرف رخ کر رہا ہے کہ لوگ سود کے کاروبار میں انوالو ہوتے جا رہے ہیں. آپ کبھی گلی محلوں میں جا کے دیکھیں تو ہر گلی میں کوئی نہ کوئی سود خور بیٹھا ہوا ہے, اور یہ اور وہ لوگوں کو کسی نہ کسی طرح پھنسا رہا ہے. تو اب یہ ٹیکنیکل کام کو فائدہ اٹھا رہے ہیں, ایپ پہ شروع ہو گیا. ایپ تو یہ بہت بڑا تو یہ اب اگر اس کو اسی سٹیج پہ نہ روکا گیا تو یہ بہت زیادہ پھیل جائے گا. یہ مسئلہ یہ تو فیس لیس لوگ ہیں جن کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ وہ محلے میں چلے اس کو تو قابو کیا جا سکتا ہے, اس کو بھی نہیں قابو کرتے, کوئی نہیں قابو کرتا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی نہیں ہے, وہی لوگوں کو قابو کرتے ہیں. ایک اور چیز دیکھیں نا, جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ ہمارے سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہیں بڑھی ہیں, تو یہ سمبل ہوتے ہیں کسی بھی قوم کے لیے, معاشرے کے لیے, ملک کے لیے. اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میری تنخواہ نہ بڑھائیں, کسی نے یہ نہیں کہا, اور خود والنٹرلی وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ یہ 20% کٹ لگائے, لیکن سب نے کہا کہ نہیں جی شکر ہے ہمیں کچھ ملے, ہم تو بھوکے مر رہے ہیں. تو یہ جس طرح کا معاشرہ ہم تشکیل دے رہے ہیں تو اس میں یہ چیزیں کوئی اچنبے والی تو ہمیں نہیں لگنی چاہیے. لیکن یہ جو پروہیبیشن آف پرائیویٹ لینڈنگ ایکٹ ہے, منی ایکٹ ہے, اس پہ اتنی جو بلیٹنٹ وائلیشن ہوتی ہے, جیسے صفدر صاحب کہہ رہے ہیں گلی محلے میں سود دینے والے, لینڈ دینے, یہاں پہ رکشہ اور یہ موٹر سائیکل دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں پرائیویٹ, اور وہ کاروبار چل رہا ہے اس لیے کہ سارے بیچ میں ملوث ہوں گے. تو یہ قانون جو ہے وہ تو پھر مذاق بن کے رہ گیا. جی وہ دیکھیں, میں آپ کو ایک, آپ نے کہا کہ اویئرنیس کی, تو میں اس کا ایک پرسنل ایکسپیرینس آپ کو اینیکڈوٹ بتا دوں کہ یہ ارلی 90s کی بات ہے, تب یہ موبائل وغیرہ اتنے, بلکہ موبائل ابھی آئے بھی نہیں تھے, انٹروڈیوس بھی نہیں تھے. تو لینڈ لائن پر ایک کال آئی کہ جی آپ کو ہم نے سلیکٹ کیا فار ٹو بسٹو اے گولڈن میڈیلین. میں کہا فار واٹ آئی ہیو ڈن سو اسپیکٹیکولر, اور آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا نہیں ہم نے آپ کو اس نب کا سلیکٹ کر لیا, کوئی کرائٹیریا انہوں نے کوئی ہے بتا دیا, رینڈم ہے. تو آپ جو ہے نا $100 آپ ہمیں ریمٹ کر دیں تو ہم آپ کو یہ پہنچا دیں گے. دیٹ کال واز فرام آؤٹ سائڈ پاکستان. تو خیر مجھے تھا پتا ہے یہ ایسے ہی ہے, تو آئی ڈیڈنٹ پے. لیکن اس کے کچھ عرصے بعد میں نے اخباروں میں دیکھا کہ ایک ہائی کورٹ کے جج جو بعد میں چیف جسٹس بھی ہے بنے, تو وہ یہ وہی والا تو میڈل ہے وہ انہوں نے کہا کہ ان کو یہ بسٹو ہوا ہے باہر سے. اب وہ پتہ گولڈ کا تھا یا نہیں تھا وہ تو مجھے نہیں, ابھی شور تو بند کر دیں. تو ایک تو یہ ہے. باقی آپ نے کہا یہ منی لینڈرز, یہ یہاں پر بڑا ایک یہ منظم قسم کا کاروبار ہے, اور ان کے منی لینڈرز کے باؤنسرز بھی ہیں, وہ جو ان کے پاس ہے جن کو بینکس ریکوریاں کر رہے تھے جی, بینکس جو ہیں وہ ریکوریاں تھرو باؤنسرز اور وہ ٹف گائز جو ہیں ان کو ہائر کر لیتے. زیادہ تر وہ ہوتے تھے جو ہمارے پاس ایک ریٹائرڈ فوجی کیس آئے کہ یا بدماش, زیادہ تر بدماش کرمنل لوگ. ماضی کی ایک مشہور تو نب اداکارہ ہے, تو انہوں نے بھی کوئی ایسا لیا تھا قرضہ, تو ان کو بھی آ کے یہ تھریٹ یہ ہے نب انہوں نے کرنا شروع کر دی. اور ان کا جو ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ بڑا ایگزابیٹنٹ ہے, 30%. اس پہ قانون کو حرکت میں آنا پڑے گا. قانون موجود ہے, اس قانون کو حرکت میں لانا پڑے گا. پنجاب میں یہ جو پروہیبیشن آف پرائیویٹ منی لینڈنگ 2007 ایکٹ موجود ہے, سخت سزا ہے اس کی, اس کے باوجود اس پہ عمل نہیں ہو رہا, تو عمل درآمد کی ضرورت ہے. تو آخری سیگمنٹ میں یہ بات کرنا چاہوں گا, کل جو بڑا سانحہ ہوا ہے بھاٹی گیٹ میں, ایک گھر میں آگ لگی جس میں 10 لوگ جھلس کے یا دھوئیں سے دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے, جس میں 6 عورتیں, 3 بچے اور ایک شخص تھا. یہ اتنا بڑا سانحہ غفلت حکومت کی اور لوگوں کی اپنی بھی ہے, اس کے اوپر بہت ہی لمحہ فکریہ ہے کہ سوچنا پڑے گا ستار خان صاحب کہ یہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر کیوں نہیں کچھ اویئرنیس کریٹ کرتی لوگوں میں. دیکھیں میں نے ایک سروے دیکھا, اس میں انہوں نے کہا کہ کسی ہوٹلز میں جب آگ لگی ایک ملک میں, تو وہ دیکھ کے حیران ہوئے کہ اس میں زیادہ تر ہلاک ہونے والے جو تھے ایشین یا افریقن تھے. جو لوگ آئے ہوئے تھے یورپین کنٹریز سے یا امریکہ سے, ان کی ہلاکتیں بہت کم ہوئیں. تو تحقیق کرنے میں پتہ چلا کہ ان کو بیسک ٹریننگ تھی
آگ سے بچنے کی، اور انہوں نے جب آگ لگی کمروں میں وہ تو لیٹ جاتے تھے، جو ان کو بتایا گیا تھا کہ دھواں اوپر کی طرف جاتا ہے، نیچے جگہ ہوتی ہے جہاں پہ آکسیجن زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، تو آپ کے بچنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، اتنی دیر میں امداد آ جی۔ جب ایشینز اور افریقنز کو نہیں پتا تو وہ کھڑے رہے، زور سے سانس لیتے رہے، اینڈ دے ڈائیڈ بیکاز آف سفوکیشن۔ تو یہاں پہ یہ جو حادثہ ہوا، نہ تو یہ فائر سیفٹی کا کسی کو پتا ہے، نہ کوئی انتظام ہے، نہ کوئی سروے ہے یہاں پہ، نہ گھروں کا کوئی اس طرح کی ترتیب ہے، کوئی انتظام ہے کہ اس میں کیا کرنا چاہیے کہ حکومت، دیکھیں بعد میں چیف منسٹر صاحب بھی اس پہ تعصب کا اظہار کرتے رہے، بعد میں تعصب کر رہے ہیں تو اس کے پہلے تو سوچ وچار کریں نا اس کے اوپر۔ ستار صاحب، یہ ملک جو ہے نا، یہاں حکومت ہو، اسٹیٹ ہو یا کوئی انڈیویجل ہو، ہمیں ایک چھپانے کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ وہ کسی ملک میں کوئی ہوٹل میں آگ لگی تو وہ افریقی اور ایشین زیادہ کیوں مرے اور باقی کیوں کم مرے، وہ اس سے آپ بتا رہا ہے کہ آگاہی جو ہوتی ہے نا، آگاہی اس کی نہیں ہوتی کہ جی آپ نے آ کے ایک 2 منٹ کے لیے بات کرنے کے لیے لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ یہ ایک پوری کی پوری ایجوکیشن ہوتی ہے، پوری کی پوری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ اب اگر میں نے کوئی پاکستان کے کسی محکمے سے، وزارت سے کوئی ڈیٹا یا ریکارڈ ان کی ویب سائٹ سے جا کے لینا ہے تو 6 7 7 8 8 سال سے ان کی ویب سائٹ اپڈیٹ ہوئی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی ڈیٹا ہے۔ باہر کی کسی دنیا کے ملک کے کسی آپ محکمے کی طرف چلے جائیں، کسی ڈپارٹمنٹ کی طرف چلے جائیں، کسی وزارت کی طرف چلے جائیں، خدائی قسم آپ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا مت بچ جانا، کہ اتنا ڈیٹا، اتنا ریکارڈ پڑا ہوتا ہے کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے کرتے 2-3 دن لگ جاتے ہیں۔ آپ نے انفراسٹرکچر دینا ہے، اس سے پہلے آپ نے اس کی انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنی ہے۔ مجھے انڈرسٹینڈنگ خود مجھے نہیں ہے، میں ڈیفنس میں رہتا ہوں، کہ خدا نہ خواستہ یہاں آگ لگ جائے تو پہلا کام مجھے کیا کرنا پڑے گا یہ مجھے نہیں پتا۔ آپ جن کی بھاٹی والوں کی بات کر رہے ہیں، ان بیچاروں کو تو چولہے میں آگ لگانا آتے ہیں بس روٹی پکانے کے لیے، اس کے علاوہ انہیں یہ نہیں پتا کہ گھر میں آگ لگ جائے تو کیسے بچنا ہے۔ تو ہمارے ہاں وہ انڈرسٹینڈنگ، وہ ایجوکیشن، وہ انفراسٹرکچر، یہ سب چیزوں کی کمی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ ویسے ہی پھنسی ہوتی ہے، کبھی ایک چیز میں پھنسی ہوئی ہے، کبھی دوسری چیز میں پھنسی ہوئی ہے، کبھی تیسری چیز میں، 3 چیزوں میں خود پھنسی ہوئی ہے، 6 چیزوں میں ہم پھنسا دیتے ہیں۔ اب اس میں پھنسے ہوئے جب آپ اس طرح کے ہوتا ہے کہ آپ IMF کی منتیں کتنے عرصے سے کر رہے تھے، کس لیے کر رہے تھے؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک دن گزارنا حکومت پاکستان کے لیے عذاب بن گیا ہوا کہ اگر IMF پیسے نہیں دے گا تو آپ اس طرح کی صورتحال میں اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی بھاٹی میں گھر میں اس طرح سے ہوا، 10 بندے مر گئے، اور وہ نہ ان لوگوں کو آگ سے بچنا آتا تھا، نہ حکومت کو ان سے آگ سے بچانا آتا تھا۔ اب دونوں طرف اس طرح کی سچویشن ہو جائے تو الٹیمیٹلی ریزلٹ تو یہی آئے گا جو آیا ہے۔ آپ نے دونوں طرف دیکھنا ہے کہ میں کیسے ایجوکیٹ ہوں گا، میری انڈرسٹینڈنگ کیسے ہوگی، مجھے میری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کا طریقہ کار کیا ہے، میکینزم کیا ہے، موڈس آپرینڈی کیا ہے آپ کا۔ وہ یہ سمپل ہم جو بتاتے ہیں نا، جس طریقے سے بتاتے ہیں، یہ انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بھاشن دینا، جیسے نصیحت کرنا، وہ نصیحت بھاشن تو صبح سے لے کے رات تک یہ نصیحت کے علاوہ میرا خیال ہے خروب صاحب، اگر یہ جو ہم یہ فائر سیفٹی کی بات ہے، دیکھیں اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اگر ہم نے کبھی اسکول میں، کالج میں، آفیسز میں صرف تھوڑی سی بریفنگ کر دی جائے، کوئی واک ایکسرسائز کر دی جائے، کوئی ٹیمز گھروں پہ، کوئی ٹی وی پہ، آن لائن جہاں فضول باقی گفتگو کی جاتی ہے، آن لائن تھوڑی سی ہدایات ہاؤس وائفز کو، گھر رہنے والوں کو دی جائیں کہ آپ نے اس طرح کے حادثات سے کیسے بچنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ 90% آپ اس میں بچت ہو سکتی ہے۔ باقی آپ کو فائر سیفٹی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے پہلے جو سیگمنٹ تھا اس میں کہا کہ یہ موبائل اپلیکیشنز کتنی افیکٹو ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ یہی جو ہے چیزیں، یہ موبائل اپلیکیشنز کے تحت اس کو جو نا لوگوں کی آگاہی کے لیے یہ تو کی جا سکتی ہے، کیونکہ اکثر ہمارے یہاں کافی زیادہ اس کا تو یوز ہے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے تو ٹیلی ویژن بھی ہے، ریڈیو بھی ہے، اس پر بھی آپ یہ ڈب کر سکتے ہیں، اور یہ کسی وقت کسی زمانے میں اسکولوں میں یا کالجز میں یہ ڈرلز وغیرہ کی جاتی ہیں کہ آپ نے کیسے اپنے آپ کو یہ بچانا ہے۔ لیکن اب وہ ٹائم کے ساتھ وہ ختم ہو گیا۔ بہت سارا ہمارا جو گورنمنٹ اسکولز ہیں وہاں بھی یہ چیزیں اب اس طرح سے نہیں پڑھائی جا رہی ہے، اب وہ ایکسرسائز نہیں کروائی
جا رہی. جو ایلیٹ اسکولز ہیں انگلش وہاں تو آپ جو چھوڑ ہی دیں, وہ تو اس سے وہ تو ان کا میرا خیال ہے ایشو ہی نہیں ہے, تو وہ بھی نہیں یہ ڈب کرواتے. لیکن اس کا یہی حال ہے کہ یہ جو ہے نا موبائل اپلیکیشنز پر اس کی جتنی سے زیادہ تشہیر کی جا سکے وہ زیادہ, کیونکہ اس پر زیادہ وہ کم خرچ بھی ہے, اور اس کا کیونکہ اب اگر ٹی وی پہ جائیں گے تو وہ تشہیر بھی کر, جی بالکل, تو ایک ٹائم آپ لیں گے, یا اخباروں میں جائیں گے وہاں پر ایڈورٹیزمنٹس کے اوپر اور زیادہ پیسے لگیں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ ادھر گورنمنٹ جو ہے نا وہ نیکسٹ پروگرام میں کسی ماہر کو یہاں بلائیں, یا این ڈی ایم اے سے, یا پی ڈی ایم اے سے, یا ہلال احمد سے, جس کو یہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا معلوم ہو, وہ ایک 10 منٹ کی بریفنگ دے دیں یہاں پہ, جو لوگ عوام الناس کے لیے ہو, پرو بونو ہو, لوگ دیکھ سکیں. اور اس کو ظاہر ہے پھر یہ باقی چینلز پہ بھی چل جاتا ہے, جو سوشل میڈیا چینلز پہ, تو یہ محل ہے بہت بڑی اویئرنیس ہے, اور ہر ایک کو کرنا چاہیے. تمام چینلز کو, تمام جو انفلوئنسر ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی بات کرتے کرتے ساتھ میں لوگوں کے لیے جو سیفٹی کی بات ہے اس کے لیے بھی آگاہی دیں. اس سے جیسے میں نے عرض کیا اور جیسے قرب صاحب کہہ رہے ہیں, یہ اویئرنیس جو ہے میرا یہ خیال ہے کہ 80% آپ کے جو ہے حادثات سے بچا جا سکتا ہے, کیونکہ لوگوں کو علم نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ حکومت کے پاس ریسورسز اور انفراسٹرکچر اس طرح نہیں ہے, تو حکومت کو بھی اس پہ سوچنا ہوگا کہ اس پہ کیا انہوں نے کرنا ہے, کس طرح اس کی بجٹ ایلوکیشن کرنی ہے. آپ صرف نئے جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہے ہیں ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ فائر سیفٹی کا انتظام رکھیں. کچھ علاقوں میں ہو رہا ہے, جیسے ڈی ایچ اے وغیرہ میں, یا ادھر کچھ پابندی نئے سیکٹرز میں شروع ہوئی ہے, لیکن جو پرانے ہیں جہاں لوگوں کی بہت بڑی کثیر تعداد رہ رہی ہے, اس کا کیا کرنا ہے, اس پہ سوچنا ضروری ہے حکومت کے لیے اور ہم سب کے لیے, اور اس پہ آگاہی دینا ضروری ہے, حکومت بھی کرے اور میڈیا بھی کرے. تو اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین, اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے, تب تک اجازت دیجیے. تمام مہمانان کا شکریہ. خدا حافظ.